سرکار مدینہ رات قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو عہد شکنی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، لہذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا، پھر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، اور اس نے مجھے تمام گناہوں کے دروازے میرے اوپر بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک شخص نے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بری عادتوں میں سب سے بری خصلت ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بغیر صورت قابل مذمت ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کی جائے، یعنی اگر کسی نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور بسا اوقات ہمارا وہاں سچ بولنا بالکل سچ بولنے والے یا جھوٹ بولنے والے کے حق میں ضرر رساں نہیں ہوتا، اور کوئی نقصان دینی یا دنیاوی اس کو لائق نہیں ہوتا، باوجود اس کے پھر بھی وہ جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، کہتا ہے بس یہیں تک آنا تھا، چاہے وہ راولپنڈی یا کراچی ہی کیوں نہ چلا جائے۔ اور بساؤ کا باہر کا جانے کا پروگرام ہوتا ہے، راستے میں رشتہ دار، کوئی برادری کا، کوئی محلے دار کوئی مل گیا تو وہ پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے، وہ کہتے نہیں بس یہاں حویلیاں تک جانا ہے۔ اس نے جانا سعودیہ میں ہے، کینیڈا میں جانا ہے، اس نے ترکی میں جانا ہے، اس نے فارن کنٹری میں جانا ہے، اس نے صرف ذہن میں یہ سوال ہے، ابہام ہے، اور یہ سنگین جرم ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بتا دیا، شاید یہ کالا پیلا چٹا کوئی علم کر کے یا مجھے نظر بد سے جو ہے مجھے روک نہ دے، میرا سفر جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی بدشگونی اور بدفعلی لوگ لیتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے سورہ النحل کے اندر سے آپ کے سامنے پڑھی کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ
بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی قرآن پاک میں مذمت بیان کی گئی ہے، اور بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور اور ناتواں اور بالکل جو ہے وہ کمزور ترین سطح پر لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا مرض لائق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہے، جسے کہتے ہیں سلو پائزن، جسے آپ کہتے ہیں، یعنی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ اور لاسٹ سٹیج پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ میرا تو اندر کا معاملہ ختم ہو چکا، اور وہ علاج کی کوشش بھی کرتا ہے، معالج بھی اس کو علاج کر دیتا ہے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ اس کا علاج اس کی مرض کا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اتنی دیر کر چکا کہ اب اس کا واپس پلٹنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ترین معاملہ ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے وہ کہ ہر بار یہی سوچتا ہے، ہر بار اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہوگا، چلیں مصلحت کے تحت کمپرومائز کر لیتے ہیں جھوٹ بھی، اور پھر وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ بولے گا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ درکار ہوں گے، حتیٰ کہ تسلسل گناہوں کا اور گناہ کے ارتکاب کا اور جھوٹ کے ارتکاب کا، ایک تو دنیاوی طور پر اس کو نقصان یہ ہوگا، اپنے پرائے سبھی جب ان پر یہ بات آشکار ہوگی کہ یہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، تو معاشرے میں وہ صادق نہیں گردانا جائے گا بلکہ وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور اگر وہ سچی بات بھی کہہ دے تو اس کے سچ پر بھی کوئی اعتبار معاشرے میں کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔